بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ ترکیب کورس کے اندر ہم اصول نمبر 23 کی مزید وضاحت سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر اصول نمبر 23 بیان کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس میں معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس میں معرفہ کو ہم ذوالحال بناتے ہیں، اور جار مجرور کو ظرف مستقر بنا کر کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو حال بناتے ہیں۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں تھا، قاعدہ اکثریہ تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں معرفہ کو ہم موصوف بنا دیتے ہیں اور جار مجرور کو ظرف مستقر بنا کر کسی کے متعلق کر کے ہم اس کی صفت بنا دیتے ہیں۔ اس میں معرفہ کو کب ذوالحال بنایا جائے گا اور کب موصوف بنایا جائے گا، اس کی وضاحت تفصیلاً ما قبل لیکچر کے اندر کی جا چکی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس اصول کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک سے یہ مثال ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غافل ہونے کی حالت میں اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ واو حسب ما قبلہا، واو کے متعلق بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ وضاحت بھی ہے کہ واو حسب ما قبلہا کون سی واو ہوتی ہے۔ ہم یہ اس میں معرفہ ہے، اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہے، اس میں سے اس میں معرفہ کی یہ جو قسم ہے یہ ضمائر ہیں، ضمائر معرفہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں، اس میں معرفہ کو ہم ذوالحال بنائیں گے۔ ذوالحال مبتدا، فی جار، غفلتن مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، اور یہ متعلق ہو جائیں گے ثابتینہ کے۔ ثابتن، ثابتان، ثابتونا، ثابتونا اس میں فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ثابتونا حالت رفعی میں ہے، جبکہ ثابتینہ حالت نصبی میں ہے۔ حالت نصبی میں ہم نے کیوں نکالا؟ کیونکہ یہاں پر یہ حال بنے گا اور حال منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ ثابتینہ اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل۔ ثابتینہ اس میں فاعل، اپنے ہم ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا حال۔ معرضون اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے۔ معرضون اس میں فاعل، اپنے ہم ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی قاعدے کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال جو کہ حدیث مبارکہ سے پیش کی جا رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج علی راحلتہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے آپ کو دیکھا، فی الحج حج میں، علی راحلتہ اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر موجود تھے۔ یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ معترضہ ہے، اس کی ہم یہاں ترکیب نہیں کریں گے۔ رأیت النبی فی الحج علی راحلتہ، یہاں پر النبی یہ معرفہ ہے اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں، ایک جار مجرور یہ ہے اور دوسرا جار مجرور یہ ہے۔ تو اسی قاعدے کے مطابق ہم النبی کو ذوالحال بنا دیں گے اور فی الحج کو حال اول اور علی راحلتہ کو حال ثانی بنا دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جار مجرور جب عبارت میں آئیں اور ان سے پہلے کوئی فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ جار مجرور ان کے متعلق ہو سکتے ہوں، یعنی فعل اور جار مجرور کا تعلق صحیح بنتا ہو، تو ہم جار مجرور کو اس فعل یا شبہ فعل کا ظرف لغو بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم ظرف لغو بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو حال بنایا جائے۔ تیسری ترکیب اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ النبی کو ہم موصوف بنا دیں، فی الحجی کو ہم صفت اول بنا دیں اور علی راحلتہ کو ہم صفت ثانی بنا دیں، لیکن یہ احتمال بھی کمزور ہے۔ فی الحجی اور علی راحلتہ کو حال بنانے والا احتمال زیادہ قوی ہے اور قرین قیاس ہے، قاعدے کے مطابق ہے۔ دوسرا احتمال بھی یہاں پر چل سکتا ہے کہ فی الحجی اور علی راحلتہ کو ہم رأیتو کا ظرف لغو بنا دیں۔ ترکیب کرتے ہیں، رأى فعل،
تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، النبی ذوالحال، اور یہاں یہ مفعول بھی بنے گا۔ جار حجی مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، اور یہ متعلق ہو جائیں گے کسی فعل کے یا شبہ فعل کے۔ ہم شبہ فعل نکال لیتے ہیں اور شبہ فعل میں سے بھی ہم اسم فاعل نکال لیتے ہیں۔ ثابتاً، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل جو النبی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ثابتاً اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا حال اول۔ علی جار، راحلہ مجرور، مضاف بھی ہے یہ، اور ہا ضمیر مضاف الیہ۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، اور یہ بھی کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں پر شبہ فعل نکال لیتے ہیں اور شبہ فعل کے اندر ہم اسم فاعل نکال لیتے ہیں۔ اسم فاعل ہم عام بھی نکال سکتے ہیں، جیسے ثابتاً یہ اسم فاعل عام ہے، اور ہم کوئی خاص بھی نکال سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ہم یہاں پر جالساً اسم فاعل بھی نکال سکتے ہیں۔ جالساً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل جو النبی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا حال ثانی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تمام عاشقان رسول کو شفاعت عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔